بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ فدق کا 8واں حصہ کہ جس میں جناب فاطمہ بنت محمد نے انصار کو متوجہ کیا اور انہیں مخاطب کر کے فرمایا: اے جوان مرد گروہ، ملت و قوم کے بازوؤ، اے اسلام کے انصار، یہ میرے حق سے چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی؟ کیا اللہ کے رسول میرے پدر بزرگوار یہ نہیں فرماتے تھے کہ شخصیت کا احترام اس کی اولاد کے احترام کے ذریعے پر قرار رکھا جاتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوفزدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں کوشاں ہوں۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ محمد اس دنیا میں نہیں رہے؟ بے شک ان کی رحلت عظیم سانحہ ہے جس کا رکھنا وسیع اور شگاف کشادہ ہے۔ زمین ان کی رحلت سے تاریک، ستارے بے نور، امیدیں ساکن، پہاڑ سرنگو اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی مصیبت تھی۔ قرآن نے تو اس کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا، جسے تم اپنے گھروں میں بلند آواز میں تلاوت کرتے ہو، کہ اس سے پہلے جو انبیاء پر گزرا وہ اٹل حکم تھا اور حتمی قضا تھی، اور یہ بھی ایک رسول ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم ان کے بعد الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کر رہے گا۔ اے انصار، تم سے بعید تھا کہ میرے باپ کی میراث مجھ سے چھینی جائے، اور تم سامنے کھڑے دیکھ رہے ہو۔ تم تک میری آواز بھی پہنچی اور تم میرے حالات سے آگاہ بھی ہو۔ تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے، لیکن نہ تو تم میری آواز پر لبیک کہتے ہو اور نہ میری فریاد سنتے ہو، حالانکہ بہادری میں تمہاری شہرت ہے اور خیر و صلاح میں تم معروف ہو۔ عربوں کے خلاف جنگ میں تم نے اذیت برداشت کی، تم نے ہمیشہ ہمارے احکام کی تعمیل کی، یہاں تک کہ ہمارے دم سے اسلام کی برکتیں فرادہ ہو گئیں، شرک کا نعرہ دب گیا، کفر کی آگ بجھ گئی اور دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب حقیقت آشکار ہونے کے بعد تم نے کیوں پردہ پوشی کر لی؟ آگے بڑھ کے قدم پیچھے کیوں ہٹائے؟ ایمان کے بعد اب کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہو؟ کیا اس قوم سے جنگ نہ کرو گے جس نے اپنے عہد کو توڑا اور رسول خدا کو نکالنے کا ارادہ کیا اور پہلے تم سے مقابلہ کیا؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے اگر تم صاحب ایمان ہو؟ خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم راحت طلب ہو گئے، اور جو شخص امور مملکت چلانے کا زیادہ حقدار تھا تم نے اسے نظر انداز کر دیا اور سمجھتے ہو کہ تنگی سے وسعت میں آ گئے۔ خیر، تم کیا، اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ خطبہ فدق کا 9واں حصہ کہ جس میں جناب سیدہ نے حجت تمام کر دی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔